کراچی کا گل پلازا، ایک نام جو پہلے شاید صرف خریداری سے جڑا تھا لیکن اب ایک بھیانک سانحے کی پہچان بن گیا ہے۔ آئیے اس تباہی کی تفصیلات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا؟ یہ سب شروع ہوا ہفتے کی رات تقریباً 10:15 بجے۔ گراؤنڈ فلور پر ایک چھوٹی سی دکان میں آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بے قابو آفت میں بدل گئی۔ پہلی ایمرجنسی کال 10:38 پہ کی گئی، لیکن سوچئے اس کے باوجود ریسکیو ٹیموں کو عمارت کے اندر داخل ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے، جس سے آگ کو اور بھی زیادہ پھیلنے کا موقع مل گیا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کتنی بڑی تھی، یعنی اس تباہی کا اصل پیمانہ کیا تھا۔ 33 گھنٹے؟ جی ہاں، پورے 33 گھنٹے لگے اس آگ پر قابو پانے میں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک طویل اور تھکا دینے والی جنگ تھی جو اس تباہی کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس آگ سے لڑنے کے لیے ایک بہت بڑی کوشش کی گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں 1000 سے زیادہ ریسکیو اہلکاروں کی، 22 فائر ٹرک، 10 واٹر باؤزر، یہاں تک کہ پاکستان رینجرز اور نیوی کی ٹیموں کو بھی مدد کے لیے آنا پڑا۔ لیکن یہ گاڑیاں، یہ اہلکار، یہ گھنٹے، یہ سب صرف اعداد و شمار ہیں۔ اصل کہانی تو ان انسانوں کی ہے جو اس سانحے کا شکار ہوئے۔ 83 لوگ اس حادثے کے بعد لاپتہ قرار دیے گئے۔ ہر نمبر کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے جو بس کسی جواب کا منتظر ہے۔ خاندانوں کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس فرحان نامی نوجوان کی والدہ کی یہ پکار سنیے جو چیخ رہی تھی، مجھے میرا بیٹا واپس دو۔ ہر گزرتا لمحہ ان کی امیدیں توڑ رہا تھا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ لوگوں کے خوابوں اور امیدوں کا مرکز تھی۔ جیسے وہ 2 بہنیں جو اسپین اور آسٹریلیا سے خاص طور پر اپنی شادی کی خریداری کے لیے آئی تھیں، لیکن ان کے سارے خواب اسی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اتنی بڑی تباہی کے بعد سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، کیا یہ سب روکا جا سکتا تھا؟ کیا یہ انتظامی نااہلی کا نتیجہ تھا؟ اور جب موقع پر موجود لوگوں سے پوچھا گیا تو سنگین الزامات سامنے آئے۔ ایک عینی شاہد کا کہنا تھا، فائر بریگیڈ تو آئی پر ان کے پاس پانی ہی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اور مسئلہ صرف فوری رد عمل کا نہیں تھا۔ ذرا دیکھیے، سرکاری نقشے کے مطابق عمارت میں آنے جانے کے 8 راستے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ مبینہ طور پر 5 راستے غیر قانونی دکانوں اور تعمیرات کی وجہ سے بند تھے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے بچ نکلنے کے راستے پہلے ہی محدود کر دیے گئے تھے۔ تو پھر انگلیاں اٹھنے لگیں تاجر تنظیموں پر۔ الزام یہ تھا کہ کاروبار کو، منافع کو حفاظتی اقدامات پر ترجیح دی گئی، جس کا نتیجہ اتنا تباہ کن نکلا۔ اچھا، جب اتنا کچھ ہو گیا تو پھر سوال آیا احتساب کا، جواب دہی کا۔ دیکھتے ہیں کہ سرکاری سطح پر کیا رد عمل سامنے آیا۔ تو حکومت سندھ نے کچھ اقدامات کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے ہر جاں بحق شخص کے خاندان کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضے کا وعدہ کیا گیا۔ ساتھ ہی گل پلازا کو دوبارہ تعمیر کرنے اور تمام دکانداروں کو بحال کرنے کا بھی اعلان ہوا، اور اس سب کی تحقیق کے لیے ایک انکوائری بھی شروع کی گئی۔ لیکن اس پر سیاست بھی گرم ہو گئی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے مطالبہ کیا کہ یہ سرکاری انکوائری کافی نہیں، ہمیں ایک مکمل جوڈیشل انکوائری چاہیے تاکہ شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی احتجاج میں MQM نے سندھ اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا۔ اس پوری تباہی اور الزامات کے بیچ ہمیں ایک ہیرو کو بھی یاد رکھنا چاہیے، فائر فائٹر فرقان، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے دوسروں کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ حکومت نے ان کی قربانی کے اعتراف میں ان کے خاندان کی مکمل ذمہ داری لینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا ذمہ داروں کا تعین ہو پائے گا؟ اور اس سے بھی اہم بات، کیا اس سانحے سے کوئی سبق سیکھا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے؟